السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ محترم حضرات و خواتین، پارہ نمبر 4، چوتھا پارہ، لن تنالوا، جو آل عمران اور سورہ نساء کی چند آیتیں ہیں۔ آل عمران کے 92 سے 200 تک ختم ہوتی ہیں، اور سورہ نساء آیت نمبر 1 سے ابتدائی آیتیں 23 آیتوں کا ذکر ہے اس پارے میں۔ اس پارے میں صرف ایک واقعہ ہے، غزوہ احد۔ عموماً اردو میں وار کو جنگ کہتے ہیں، لیکن اسلامک ٹرمینالوجیز میں غزوہ اسے کہتے ہیں جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں، اور جن جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں بلکہ صحابہ اس جنگ میں ہوں تو اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ عموماً اردو میں ہر جنگ کو ہم جنگ کہتے ہیں، لیکن غزوہ سیرت کی کتابوں میں جو ملتا ہے وہ اس جنگ سے مراد ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہیں۔ اس سورہ میں قریب 60 آیتیں اس پر گفتگو کرتی ہیں جو غزوہ احد کے متعلق ہے، اور اسی واقعے کے غزوہ احد یہ تاریخ اسلام کی دوسری جنگ ہے۔ غزوہ بدر، جنگ بدر ہوئی، پہلی جنگ 2 ہجری میں مکہ سے مدینہ آنے کے بعد، دوسری صدی ہجری میں مکہ والے آ کر مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، بدر کے میدان میں جنگ ہوئی، اور کافروں کو بہت بڑا نقصان ہوا، بہت بڑی شکست ہوئی کافروں کو، لیکن جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ اگلے سال ہم آئیں گے اور اس کا انتقام اور بدلہ لیں گے۔ اگلے سال آئے، بدر رمضان میں ہوئی لیکن احد شوال میں ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابھی بھی مدینہ میں تھے۔ حضرت عباس نے اطلاع پہنچائی کہ یہاں سے لوگ جنگ کے لیے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور مدینہ پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان اس کے لیے پوری تیاری میں تھے، نماز کو بھی جاتے تو تلواریں ساتھ رکھتے، گھر میں بھی سوتے تو تلوار اپنی بازو رکھتے، کبھی بھی اعلان آ سکتا ہے اور اس کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، آپ کی پلاننگ یہ تھی کہ اس مرتبہ مکہ سے جو بھی آئیں گے ہم مدینہ ٹاؤن میں رہ کر مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ تھی کہ مدینہ کے اطراف اکناف میں مختلف دستے رہیں گے اور ان کو دور سے ہی مار بھگائیں گے، آنے نہیں دیں گے۔ لیکن صحابہ اکرام، بالخصوص نوجوان صحابہ اکرام کا جذبہ، جوش دیکھ کر ان کا یہ ارادہ تھا کہ نہیں ہم باہر جا کر میدان میں ان سے مقابلہ کریں گے۔ ان کے جوش و جذبے کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کی۔ میں 5 منٹ میں غزوہ احد کے سلسلے میں، اس لیے کہ اتنا لمبا واقعہ ہے، میں اس کو سماپت نہیں کر سکتا، 5 منٹ میں اس کے بلیٹس آپ کو بتاؤں گا۔ پھر قرآن مجید اس غزوہ احد پر جو تبصرہ کرتا ہے، جو ریمارکس پیش کرتا ہے، وہ اہم چیزیں ہیں۔ غزوہ احد یہ ہے کہ وہاں سے مکہ والے بدر سے جانے کے بعد، بدر کی جنگ سے ہارنے کے بعد 1 سال پوری تیاری کرتے ہیں، جان و مال کی تیاری کرتے ہیں، پورے ٹریننگ ان کو، ٹرینرز کو تیار کیا جاتا ہے، پورے ٹرینڈ فوجیوں کو لایا جاتا ہے، پوری 1 سال کی تیاری ہوتی ہے۔ سیرتی کتابوں میں بڑی تفصیل سے اس کے سلسلے میں باتیں آئی ہیں۔ پورے جنگی سامان کے ساتھ، بدر سے بھی زیادہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں، لیکن یہاں مسلمان صرف 1000 ہیں، 1000 ہیں، اور مدینہ کی بستی میں زیادہ سے زیادہ آبادی صرف 4-5 ہزار ہے۔ غور کیجئے، تو احد کے لیے جو نکلے مسلمان 1000 کی فوج تھی، بہت زیادہ جنگی سامان نہیں تھے۔ اس زمانے میں جو جنگ کے سامان ہوتے تھے، کم سے کم منیمم ویپنز بھی ان کے پاس نہیں تھے، لیکن ایمان ساتھ تھا، جوش تھا، جذبہ تھا، اور اللہ پر توکل ساتھ تھا۔ نکلے، عین جنگ شروع ہونے سے پہلے 1000 سے عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، ابھی مدینہ میں آنے کے بعد جتنے بھی اسلام قبول کیے، مسلمان قبول ہوئے، سب مسلمان سمجھے گئے، لیکن جنگ احد میں پہلی مرتبہ منافقین کی پہچان ہوئی۔ عبداللہ ابن ابی نے عین جنگ کے میدان میں اپنے ساتھ 1000 میں سے 300 لوگوں کو لے کر نکل گیا۔ 300 لوگ۔ قرآن مجید بہت اس کی گرفت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے ذریعے سے اہل ایمان اور منافقین کے درمیان میں تفریق کی۔
منافقین کی پہچان کرائے، 300 افراد، لیکن مسلمان ہمت سے رہے، جنگ میں مقابلہ کیا۔ ایک ایسی عجیب و غریب جنگ جو جیتی گئی تھی، فتح ہوئی، کامیاب ہوئی، جیتی ہوئی جنگ ایک مسلمانوں کی ایک غلطی سے ہاری گئی، مسلمانوں کی شکست ہوئی، اس پر تبصرہ ہے۔ جنگ لڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں بھی پوری پلاننگ کی کہ کون سا دستہ کہاں رہے گا، تیر برسانے والے کہاں رہیں گے۔ ایک پہاڑ تھا، پہاڑ پر 50 لوگوں کو رکھا گیا، کہا کہ تم جب تک میں نہ کہوں تم وہاں سے نہیں اترنا، تلوار تیار رہنا، جو بھی ادھر سے ادھر آتے رہیں گے اب تیروں سے انہیں دور کرتے رہنا۔ یہ ساری پلاننگ مسلمانوں کی ہوئی اور بہت کم وقت میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مکہ والے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، نکل بھی گئے، لیکن جاتے جاتے خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکے کے فوج میں وہ تھے اس وقت، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ پر جو تیر انداز لوگ تھے یہ لوگ تقریباً اتر چکے ہیں پہاڑ سے، تو خالد بن ولید نے بہت گھیرے سے گھیرا لیا اور ایک اپنے دستے کو لے کر آیا اور مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ وہ جو بھاگ رہے تھے، پلٹ کر بھاگ رہے تھے، انہوں نے بھی دیکھا کہ دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے اور ہمارے کچھ دستے وہاں آپس میں حملہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی پیچھے، تو دو طرف سے مسلمان آپس میں دو فوجوں کے درمیان میں مسلمانوں کو پیسا گیا، بہت بڑا نقصان ہوا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، بہت بڑا نقصان ہوا۔ لیکن قرآن مجید جو اس پر تبصرہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد آنی تھی، اللہ کی مدد آنی تھی، اور جو مسلمان یہ 1:4 فوج کے مقابلے میں، ایک فوج مکہ والے 4 ہیں تو مسلمان 1 ہیں، لیکن ہر ایک نے اپنے مقابلے میں 4 لوگوں کو ایسا جواب دیا، ایسی دلیری اور شجاعت کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی، پھر دوبارہ کفار مشرکین ہارتے ہوئے واپس ہوئے۔ یہ مختصر واقعہ ہے، لیکن قرآن مجید جو تبصرہ کرتا ہے اس جنگ پر کہ مسلمانوں کو کامیابی کب ملتی ہے، مسلمان ناکام کب ہوتے ہیں، جنگ بدر میں کیوں کامیاب ہوئے، جنگ احد میں کیوں ناکام ہوئے، سب سے بڑا تبصرہ قرآن مجید یہ کرتا ہے کہ مسلمانوں میں 3 گروہ تھے۔ ایک منافقین تھے، ایک منافقین وہ تو بالکل اوپن ہو گئے، منافقین کو ان آیتوں میں کافرین بھی کہا اللہ تعالیٰ نے۔ منافق کافر نہیں ہوتے، وہ یعنی ایمان والے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے یہاں کافرین کہا۔ پھر ایک دوسرا گروہ وہ تھا جو وقتی طور پر وہ اہل ایمان تھے، ان کی نیت اچھی تھی، وہ مسلمان تھے، لیکن وقتی طور پر انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی ذمہ داری پر فائز کیا تھا، اس ذمہ داری کو بھول گئے اور دنیا کی محبت میں، مال غنیمت کی محبت میں وہ اپنی ذمہ داری سے سرپتوش ہو کر اس میں لگ گئے، جس کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی جنگ ہاری گئی، بہت بڑا نقصان ہوا۔ ان 40-50 لوگ، بلکہ 50 میں سے 40 اتر گئے، 10 وہاں کھڑے ہو کر مقابلہ کر رہے تھے۔ ان 40 مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے یہ جنگ جیتی ہوئی جنگ ہاری گئی۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ تیسرا گروہ وہ ہے جس کا ذکر کرتا ہے، جنہوں نے پوری دلیری کے ساتھ، پوری جمع مردی کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ اور پوری امید کے ساتھ وہ مقابلہ کرے اور دشمنوں کو مار کر بھگا۔ 5 مرحلوں، اب میں تبصرہ کرتا ہوں، 5 مرحلے ہیں جو وقت ہے انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا یہ آیتیں جو ہیں، آیت نمبر 181 121 سے 180 تک اس پر اب تبصرہ ہے۔ اگر آپ ترجمے سے بھی پڑھیں گے تو بہت مزہ بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا جو بیان ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جس انداز سے مخاطب ہوتا ہے، اتنا بڑا نقصان ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان غلطی کرنے والوں کے ساتھ جو نرمی سے گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 جگہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انہیں معاف کیا، ان غلطی کرنے والوں کو ہم نے انہیں معاف کیا۔ 3 جگہ اللہ تعالیٰ، پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر کیا، دوسرے مرحلے میں جنہوں نے غلطی کی ان پر بڑی گرفت کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے انہیں وہاں پر کھڑا کیا 50 لوگوں کو،
اور آپ کو معلوم ہے بڑا دلچسپ تو ہے کہ ان 50 لوگوں میں وہ بچے نوجوان صحابہ بھی ہیں جو تیر کے ماہر تھے، کم عمر تھے. کم عمر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنگ میں اجازت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن وہ تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے میں یہ تھا کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ تیر چلانے والے چاہیے تاکہ پہاڑ پر ٹہر کر آنے والے، دور سے آنے والے لوگوں کو بھی جواب دے سکے. تو تیر کے ماہرین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا. اس میں سے کچھ بچے بھی ہیں، کچھ نوجوان بھی ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم وہاں ٹھہرو. الگ الگ سپاٹ پہ ان کو رکھا گیا. اور آپ نے کہا ہمیں اگر دشمن ہمیں قتل بھی کر رہے ہوں، ہمارے سروں پر پرندے نوچ بھی رہے، ہم مارے جا رہے ہوں، جب تک میں نہ کہوں تم وہاں سے نہیں اترنا، اپنے پلیس کو نہیں چھوڑنا. اللہ کے نبی نے فرمایا، اتنا کہا کہ ہم مارے جا رہے ہوں، ہماری جان بھی چلی جائے، ہم کو بچانے کے لیے تم نہیں اترنا جب تک کہ میں تمہیں یہ حکم نہ دوں. ان سے غلطی یہ ہوئی کہ جنگ ہو گئی، دشمن جا رہے ہیں پیٹ پھینک کر، سب جا رہے ہیں، ہے نا، جنگ ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھول گئے، اور جو بھاگنے والے شکست خوردہ فوج اپنے ساتھ جو سامان چھوڑ کر جاتی مال غنیمت، اس کو لینے کے چکر میں وہ اس مقام سے اتر گئے. دشمنوں کی نظر پہاڑ پر پڑی کہ پہاڑ خالی ہو گیا ہے، تو انہوں نے گھیرا. عمرہ اور حج کو جانے والے جبل احد دیکھتے ہیں، وہ پورا منظر ابھی بھی سمجھ میں آئے گا آ کر. تو اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے گروپ کا تذکرہ کرتا ہے کہ غلطی کی انہوں نے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین نہیں کہا. یہ دل کے ناپاک نہیں تھے، یہ اچھے تھے، اہل ایمان ہیں، لیکن یہ دنیا کی محبت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو انہوں نے فراموش کیا. وقتی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا. قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو اس میں یہ پیغام ہے، تم خلیل رہو گے، کم رہو گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عروج عطا کرے گا. تم زیادہ بھی رہو گے لیکن تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں ناکامی رکھا ہے. چوتھا مرحلہ یہ ہے، منافقین کی حقیقت کو بتایا گیا. پھر شہداء، اس میں بڑے بڑے صحابہ، اکابرین صحابہ شہید ہوئے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو مارے گئے انہیں تو مردہ نہ کہو، یہ شہید ہیں، شہیدوں کا مرتبہ ہے. حضرت یہ منافقین کا جو ذکر ہوا، ایک تھا ابو عامر، وہ مسلمان ہے. عین جنگ کے موقع پر اس نے مسلمانوں کو، مدینہ والوں کو للکارا، لوگوں ہم کیوں محمد کی اطاعت کریں، فوج اتنی بھاری ہے کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہم محمد کے ساتھ ہوں، جو میری بات کو سمجھ سکتا ہے وہ آئے اور ہم جا کر مکے والوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کریں. ابو عامر نے کچھ مسلمانوں کو اپنی طرف لینے میں کامیاب ہو گیا اور کفار کے فوج میں شریک ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ ابو عامر نہیں ہے، یہ ابو فاسق ہے، لیکن اسی جنگ میں وہ مارا گیا. ایسے منافق کا بیٹا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، شادی ہوئی، شب زفاف ہے، شب عروس ہے، بیوی کے ساتھ ہے، حالت جنابت میں ہے، اعلان ہوتا ہے جنگ احد کا. غسل کرنے کو بھی انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، تلوار لیے اور جنگ میں شریک ہو گئے. اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جنگ میں اتنی دلیری کے ساتھ انہوں نے حصہ لیا. لڑتے لڑتے اس کفار و مشرکین کا جو سردار تھا ابو سفیان کے قریب پہنچے، اور قریب تھا کہ ابو سفیان کو آپ ہلاک کر دیتے. دور سے ایک تیر آتی ہے آپ کے گلے میں اور آپ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت حنظلہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہیں نہ غسل دو نہ کفن پہناؤ، انہیں فرشتے غسل دیں گے اور فرشتے کفن پہنائیں گے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. باپ منافق ہے، بیٹا اہل ایمان میں سے ہے. ایسے بہت سارے شہداء، حضرت حمزہ کی شہادت ہوتی ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوتے ہیں. حضرت عمر نے کہا ابو سفیان فخر اور گھمنڈ کے باتیں کچھ کر رہا تھا کہ تم ہار گئے اور ہم جیت گئے. حضرت عمر نے کہا ابو سفیان
تمہارے مقتول جہنم میں جائیں گے، ہمارے مقتول شہید ہیں اور وہ جنتی ہیں، ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے۔ مسلمان کبھی بھی ان چیزوں پر افسوس نہیں کرتا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان میں سے وہ جو دو طرف سے اہل مکہ مسلمانوں کو درمیان میں رکھ کر انہیں مارنے کی کوشش کر رہے تھے، جنگ پورا ان کے قبضے میں تھا، اس وقت مسلمانوں نے جو گنے چنے مسلمان تھے، انہوں نے ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کا معاملہ، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیر چلا رہے تھے، اور جن صحابہ نے بالخصوص ابو طلحہ کا نام آتا ہے، ابو دجانہ کا نام آتا ہے، ابو بکر عمر کا نام آتا ہے، اور بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے پوری دلیری اور شجاعت کے ساتھ اس میں حصہ لیا، اور بہت سارے صحابہ نے اپنی جان گنوائی۔ اس پر یہاں تبصرہ کرتا ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے جنگ کی شروع جو ہوتی ہے، آپ کے معلومات کے لیے 1-2 منٹ میں بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ کیا حوصلہ اور کیا وہ تھا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جب جنگ ہارنے کی پوزیشن میں تھی، یہ پورے مکہ والے مدینہ میں گھس کر پوری طرح سے مدینے کو ختم کر سکتے تھے، لیکن اس فوج کو روکنے والے مسلمان جو تھے، گنے چنے مسلمان تھے، انہوں نے کتنی شجاعت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اس کا اندازہ کرنا چاہیے۔ جنگ کے شروع میں جو ہوتا ہے اس زمانے مبارزت کہتے ہیں، مبارزت۔ دو طرف فوجیں ہوتی ہیں، پہلے مبارزت ہوتا ہے کہ اس طرف سے جو سب سے بڑا پہلوان اور سب سے بڑا بہادر اور طاقتور، وہ آ کر اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے تمہارے اندر مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو ابو عبیدہ بن طلحہ، ایک کافر کا نام ہے، وہ آتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا بڑا طاقتور اور پہلوان قسم کا ہے، اسے مکہ کا مینڈھا کہا جاتا تھا۔ مینڈھا ایک دم جنگلی جانور کی طرح اس کو کہا جاتا تھا، اتنا طاقتور انسان تھا۔ وہ اونٹنی پر آتا ہے، آ کر مبارزت پیش کرتا ہے، کوئی ہے مدینہ والوں میں جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، حضرت زبیر آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے ہی قریب پہنچتے ہیں، جنگ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک جھپٹ میں حضرت زبیر جیسے ہی اس کے قریب پہنچتے ہیں، زمین سے اچھلتے ہوئے اونٹ پر پہنچتے ہیں اور اس شخص کے گلے کو پکڑ کر نیچے گھسیٹتے ہیں، اور دونوں میں آپس میں گھمسان لڑائی ہوتی ہے اور اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کا بھائی آتا ہے، پھر بھتیجا آتا ہے، پھر چچا آتا ہے، اس کے خاندان کے 10 لوگ آتے ہیں، کبھی حضرت زبیر، کبھی حضرت حمزہ، کبھی حضرت علی، کبھی سعد بن وقاص، یہ 4 صحابہ ان سے لڑ کے اس خاندان کے بڑے بڑے 10 بہادروں کو مار دیتے ہیں۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، زبیر نے آج جو کام کیا، زبیر میرا حواری ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو یہ لقب دیا گیا۔ اس طرح سے مسلمانوں نے بہت ہی شجاعت کے ساتھ کام کیا۔ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں جو سب سے بڑی نصیحت دی کہ کبھی بھی اپنی طاقت پر اکڑ اور بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل کامیابی وہ ملتی ہے تمہاری طاقت پر، تمہارے مین پاور پر نہیں ہے، تمہارے ریسورسز پر نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کامیابی تمہارے مقدر رکھا ہے۔ اور جب بھی تم چاہے کتنے بھی طاقتور ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فراموشی ہوتی ہو تو کامیابی تمہارے مقدر میں نہیں ہوتی۔ یہ چند باتیں اس پارے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بجانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔